ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر توفیق جو آپ ہمیں نعمت کے شکر کے لیے توفیق عطا فرماتے ہیں، اس توفیق پر ایک شکر اور واجب ہے۔ ہر توفیق پر شکر کی توفیق پر ایک شکر اور واجب ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی دی ہوئی نعمت چاہوں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، جو شخص نہایت ہی غریب ترین شخص تھا، جس کے تن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، اس نے اپنے تن کو چھپایا ہوا تھا ایک دیوار کے ساتھ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ کی اللہ کریم سے شرف ہم کلامی آپ کو حاصل ہوتی ہے، میری بھی ایک درخواست ہے، عرض کر دیجیے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ عرض کیا ہے، درخواست کیا ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنا تو دیں کہ میں اپنے تن کو چھپا لوں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں افلاس میں ہوں، میں مفلس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان دونوں افراد کی درخواست کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا کہ اللہ آپ کے دو بندوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان بندوں نے یہ درخواست کی آپ کی بارگاہ میں۔ جواب سنیے گا ناظرین، میں جواب سنانا چاہتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے۔ اس جواب میں بڑا درس ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت کو خاطر میں نہیں لاتے اور ناشکری اور اللہ اکبر ہم کرتے رہتے ہیں، شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ میرے اس امیر بندے سے کہہ دینا جو امیر ہے، جس سے دولت نہیں سنبھل رہی، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اس سے کہہ دیں موسیٰ آپ کہ وہ شکر کرنا کم کر دے، میں نعمت میں کمی کر دوں گا۔ اس کا شکر اصل میں اتنا اعلیٰ پیمانے کا ہے، اتنا شاکر میرا بندہ ہے، جب بندہ جتنا زیادہ شاکر ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے میں نعمت میں اضافہ کر دوں۔ تو میرے اس بندے سے کہہ دیجئے گا کہ اپنی شکر میں کمی کر دے، میں نعمت میں کمی کر دوں۔ اور میرے اس بندے سے کہہ دیجئے گا جو ساری کی ساری نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے اور شکوہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں نعمت دینا شروع کر دوں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمتوں کے زوال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں صحت کی شکل میں، سلامتی کی شکل میں، اللہ اکبر رزق کی شکل میں کھانا کھا پا رہا ہوں، میں سانس لے پا رہا ہوں، اللہ میرے پاس گھر ہے، یا اللہ میرے پاس اولاد ہے، یا اللہ میرے پاس مال ہے، میں دست نگر نہیں ہوں، بھکاری، الحمدللہ ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آسائش پوری ہو رہی ہیں، آرائش کے اندر میں ہوں، آسائش کے اندر ہوں، یا اللہ بہت مزے میں زندگی گزر رہی ہے، یا اللہ بچے بھی ماشاءاللہ فرما بردار ہیں، یعنی جتنی بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں یا اللہ ان میں سے کوئی بھی نعمت زائل نہ ہو، کوئی بھی نعمت مجھ سے سلب نہ کی جائے۔ ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو زوال ہے نا، زوال اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نعمت کا زوال ایک یہ بھی ہے کہ نعمت تو آپ کو حاصل ہے لیکن نعمت پر اللہ کریم شکر کی توفیق سلب کر لیں، یہ بھی زوال ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمتوں کے اندر سے کیا اللہ اکبر یا تو وہ نعمت براہ راست سلب ہو جاتی ہے یا پھر اس نعمت کے اندر سے اللہ کریم برکت چھین لیتے ہیں، اس نعمت کے اندر سے لذت حلاوت چھین لیتے ہیں۔ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تک نہیں ہیں، بے شمار بظاہر لگتا ہے کہ بے شمار نعمتوں میں وہ پل رہے ہیں اور نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتیں تو ہیں لیکن ان نعمتوں سے خاطر خواہ محظوظ ہونا، مستفید ہونا، اللہ کریم نے برکتیں چھین لی۔ مثال کے طور پہ عمر، اللہ پاک کی طرف سے زندگی ایک بہت بڑی نعمت، زندگی بہت سے لوگوں کی بڑی لمبی زندگیاں ہیں، بڑی لمبی عمر ملتی ہے، لیکن زوال یہ ہے عمر تو لمبی ملی لیکن اس لمبی عمر سے انہوں نے استعمال کر کے اپنے وقت کو جنت کو نہ حاصل کر لیا، اللہ پاک کو راضی نہ کر لیا، تو توفیق چھن جانا یہ بھی زوال نعمت ہے۔ چونکہ توفیق خود ایک براہ راست ایک بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کسی نعمت کی توفیق بہت بڑی نعمت۔ کہتے ہیں کہ جو لقمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے ناظرین، پوری سورہ لقمان موجود ہے 21ویں پارے کے اندر، آپ اکثر و بیشتر آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے ہوں گے، بڑی مشہور سورہ سورہ لقمان۔ یہ پوری سورت جو ہے نا حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے ہے، لقمان علیہ رضوان کے نام سے، جو نبی نہیں تھے لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت لقمان سے کہ لقمان آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں یا ولی؟ انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے
مجھے یہ آفر پیش کیا گیا تھا کہ آپ نبی بننا چاہتے ہیں کہ یا ولی. لیکن دیکھیں اللہ پاک نے جو حکمت عطا فرمائی تھی دانائی لقمان علیہ الرضوان کو، انہوں نے فرمایا دیکھیں اللہ پاک اگر اپنی طرف سے مجھے منتخب کر کے نبی بنا دیتے تو میں لے لیتا، لیکن اللہ پاک نے مجھے جب اختیار دیا تو اختیار میں یہ ہے کہ نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے. تو اللہ پاک نے جو اختیار دیا تو میں خود چوز کرتا تو وہ ذمہ داری مجھ پہ عائد ہو جاتی، تو میں نے اس لیے ولایت کو چوز کیا. اب بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بہت بڑے حکیم دانا گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلام تھے، پورا بچپنا ان کی غلامی میں گزری. ان کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، جس کے ہاں غلامی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، وہ بہت مانتا تھا، جان نشاور کرتا تھا حضرت لقمان پر. کہتے ہیں کہ موقع پر وہ شخص گھر آیا جو گھر کا مالک تھا، لقمان علیہ السلام، لقمان علیہ الرضوان جس کی خدمت کرتے تھے. کوئی چیز کھاتا تو لقمان علیہ الرضوان کو پہلے بلاتا تھا، ان کو کھلاتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ لقمان کو اس نے بلایا، لقمان علیہ الرضوان کو، کہ لقمان آئیے اور یہ پھل ہے آپ اس کو کاٹیے. کوئی فروٹ تھا تو لقمان علیہ الرضوان نے وہ پھل کاٹا اور پھر اس کو کھلایا. بہرحال دونوں، اس آقا نے حضرت لقمان علیہ الرضوان کو اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کاٹ کے کھلاتا رہا. آخر میں حضرت لقمان نے کہا جی آپ بھی کھائیے. بہرحال اس نے جب کھایا تو وہ سخت کڑوا تھا وہ پھل، اب بہت ہی کڑوا تھا، یعنی وہ کھا نہیں پایا، فوراً اس نے جو ہے منہ سے باہر نکال دیا. تو اس نے لقمان علیہ الرضوان سے پوچھا کہ لقمان، میں تمہیں پھل کو کاٹ کاٹ کے دیتا گیا اور تم کھاتے گئے، تم نے اف تک نہ کہا، تم نے ذرہ برابر ناگواری کا اظہار تک نہ کیا، اتنا کڑوا پھل تم کھاتے گئے. تو میں جواب سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ الرضوان نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا. لقمان علیہ الرضوان نے جواب یہ دیا کہ میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کے گھر کام کرتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں. آپ کے ان ہاتھوں کڑوی چیز میں جب کھا رہا تھا تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ایک زمانے تک آپ نے مجھے میٹھی چیزیں کھلائی ہیں، مزے کی چیزیں کھلائی ہیں، اور بے تحاشا آپ کی نعمتوں کی مجھ پہ بارش ہے. تو جو آقا، جو مالک ایک زمانے تک اچھا کھانا کھلاتا رہے، مشروبات پلاتا رہے اور حسن سلوک کرتا رہے، اس کریم آقا کے ہاتھوں اگر کوئی کڑوا لقمہ میں کھاؤں تو میں شکوہ کروں، اللہ اکبر، یہ میری شرافت انسانی کے خلاف تھا، تو میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ بتانا چاہتا ہوں، علماء نے اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس میں کتنی عبرت اس واقعے میں، کہ ہم لوگ جو اللہ ہمیں سال ہا سال کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اڑھاتا ہے، جس اللہ نے زندگی عطا فرمائی، صحت و سلامتی عطا فرمائی، جو اللہ ہمیں ہزاروں ایسے مواقع عطا فرماتا ہے، خوشیوں کے مواقع، عیدین اللہ عطا فرماتے ہیں، خوشیوں کی گھڑیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر کبھی سال کے بعد، 2 سال کے بعد کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم کتنی بے صبرے ہو جاتے ہیں، کتنے ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، کس قدر ہم شکوہ گلہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسے مواقع پر پھر ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ کفریہ جملہ بھی نکل جاتا ہے ہماری زبان سے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، اللہ نے میرے گھر پریشانی بھیجنی تھی، اللہ پاک کو میرا ہی بیٹا ملا تھا، اللہ پاک کو میری بیٹی ملی تھی، فلاں کی تو گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر رشتے نہیں آتے، فلاں کے گھر تو یہ سب کچھ ہو رہا، ہمارے گھر ایسا نہیں ہوتا، ہماری گھر فرشتوں کو بھیجنا تھا، ہماری گھر موت آنی تھی. نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ یاد رکھیں، بہت خطرناک. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ زوال نعمت کی بے شمار قسمیں ہیں. یہ بھی نعمت کی زوال ہے کہ نعمت تو حاصل ہو، اس نعمت پر اللہ کریم شکر کی توفیق چھین. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا، اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک ومن فجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا یاد، اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ یہ دعا آپ ضرور پڑھیں. ناظرین، اب بہت آسان، میں عرض کر رہا تھا اس دعا کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے. پہلی چیز کا میں نے تذکرہ کیا کہ زوال نعمت کے حوالے سے بندہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے کہ یا اللہ جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، ان میں سے کوئی نعمت زائل نہ. مختصر سے بریک کے لیے جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں اس دعا کی آپ کو ترجمہ بھی بتا رہا تھا، تو قبل اس کے مزید باتیں اس دعا کے حوالے سے میں بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں کال سے آن ہے، آپ چاہیں تو کالز کر کے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر جتنی جلدی آپ سوال کریں گے جواب دینے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اینڈ پہ کال آتی ہے سوال کے حوالے سے تو بہت سے سوالات رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے ہر پروگرام کے اندر اس بات کی آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ نے سوال کرنے ہو نا تو کوشش کریں کہ پروگرام کے ختم ہونے سے کچھ پہلے سوالات اگر آ جائیں تو پھر جواب دینے کے لیے ہمیں وقت بچ جاتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے ان محبتوں کا، آپ کی کرم فرمائیوں کا۔ دیکھیں آپ ہی کی وجہ سے یہ پروگرام میں کامیاب ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، ہم سنانے والوں کو بھی الحمدللہ اللہ پاک سے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور اسی لالچ میں اور اسی نیت سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسلام چینل اردو والوں کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص اللہ پاک کی رحمتوں کا محتاج ہے، ثواب کا محتاج ہے، کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس دعا کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس دعا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے حوالے سے، 4 امور ہیں ایسے جن کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی پناہ مانگی ہے۔ سب سے پہلا جو سوال تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کے اندر کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کے حوالے سے، آپ کی نعمتوں کی جانب سے وہ نعمتیں زائل ہو جائیں، مجھ سے چھن جائیں، میں آپ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ نعمت چھینی ہے کہ نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ دنیا میں ہیں، دیکھیں بڑے صحت مند تھے، الحمدللہ بیمار ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے، طرح طرح کی نعمتوں میں تھے، نعمت چھن گئی۔ کوئی آفت آئی زمینی یا آسمانی، زلزلہ، اب دیکھیں وائرس جو آج کل چلا ہوا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے بیچارے جو اس وائرس سے پہلے بڑی اچھی حالت میں ہوں گے، فائنینشلی بھی اچھی حالت میں ہوں گے، بزنس چل رہا ہوگا، کاروبار چل رہا ہوگا، بڑی اچھی سے زندگی گزر رہی ہوگی، لیکن اس وائرس کے بعد بہت پریشان ہیں، مالی طور پہ لوگ پریشان ہیں، جابس نہیں ہیں، کام نہیں ہے، اللہ اکبر، طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے دیکھیں نعمت کا چھن جانا، نعمت کا سلب ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ، میں نے عرض کیا پھر زوال کیا ہے؟ زوال کی پھر بے شمار قسمیں۔ ایک تو زوال یہ بھی ہے کہ نعمت تو حاصل ہو لیکن اس نعمت پر شکر کی توفیق سلب ہو جائے، چونکہ جب شکر کی توفیق سلب ہو جائے گی تو وہ نعمت دھیرے دھیرے وہ نعمت ختم ہو جائے گی، وہ نعمت ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمِن تَحَوُّلِ عَافِيَتِكِ، کہ اللہ عافیت بے عافیتی سے بدل جائے، عافیت سلب نہ ہو، عافیت زائل نہیں لیکن وہ بدل جائے، جیسے صحت ہے بیماری سے بدل جائے، صحت ہے بیماری سے بدل جائے، مالداری ہے اور افلاس سے بدل جائے۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں طالب حسین بول رہا ناٹی گام سے۔ جی جی، پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک امام صاحب تھے ناٹی گاؤں میں، امامت کراتے تھے، تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تقریباً 5-6 ماہ، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پیسے لے کر اور باقی 15-20 آدمیوں سے پیسے لے کر فرار ہو گئے۔ تو اب میں ان کے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن آپ اسلامی طریقے میں مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں کیا کروں اب۔ شکریہ، مہربانی۔ بہت شکریہ بھائی آپ کے سوال کا، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری وعلیکم السلام۔ میں جی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں عابد صاحب، میرا بیٹا محمد علی نام ہے، وہ ایک لڑکی جو ہے نا سیکھن وہ پیار کر دی ہے اس لڑکی جو ہے نا اس سے، میرا بیٹا سے۔ اب اسلام کیا کہتی ہے؟ وہ لڑکی کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور ہم نے کہا جو ہمارے سامنے کوئی کافی لڑکیاں دیکھی ہیں، میں نے سیکھنیاں شادی کی ہے دوسرا سے، لیکن پھر وہ اگر ہماری مسلمان لڑکا کو چھوڑ دیا با کچھ بھی ہو گیا، ایک دوسرے سے انمان ہو گیا، تو پھر وہ لوگ پھر اپنی گردوارا سے لے کے بچے کو لے کر جاتے۔ اس لیے ہمیں یقین بھی نہیں آ رہی، وہ کہتا نہیں میں نے لے کے بھی دینے کے تیار ہے، میں اسے دل سے پیار کرتی ہوں، میں اس سے ہی رہنا ہے۔ 3 سال سے ایک دوسرا کو جانتے، مجھے ایک بات علم ہی نہیں ہے، لیکن ابھی میں کیا کروں؟ میں ابھی کہتے ہیں میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ایک دوسرا کو
میں عرض کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن, اللہ پاک کا بہت کرم ہے. آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. جی مولانا صاحب میرا ایک جنرل کویسچن ہے کہ یہ جو داماد کا رشتہ ہوتا ہے وہ اپنی اس کی ساس کے لیے محرم یا نہ محرم کا ہوتا ہے؟ جی جی. کون سا ہوتا ہے؟ اور جیسا کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں رواج ہے کہ لوگ اپنے داماد کے سر پہ جیسے پیار سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں یا کندھوں پہ ایسے ہاتھ پھیر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہم کی پیار دیا ہے یا کچھ, اور سسر اپنی بہو کے سر پر پیار دے دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سوری کیا فرمایا آگے آپ نے, کیا فرمایا؟ داماد سے جیسے داماد کے سر پہ اگر ساس ہیں ملتی ہیں چلیں اچھا سر پہ ہاتھ پھیر دیا, شولڈر پہ ہاتھ پھیر دیا, جس کو ہماری پاکستانی کلچر میں کہتے ہیں پیار دینا, یا بہو کے سر پہ اس کا سسر ہاتھ پھیر دیتا ہے ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلو بھی پیار سے یا پیار دینا جس کو ہم کہتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں میری بہن, میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی بھائی بالکل. جس طرح آپ کے چینل پہ رات 12 بجے کے بعد تلاوت کلام پاک ود ترجمے کے ساتھ آتی ہے, جی اگر ہم اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی ہے, کیا سجدہ ہم پہ واجب ہوتا ہے اور اس وقت ہمارا وضو ہونا ضروری ہے؟ بس یہ میرا آپ سے سوال. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, میں عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب سے ایک دعا کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ جو سورۃ انبیاء میں ایوب علیہ السلام کی دعا ہے آیت نمبر 82 میں, جی جی, تو وہ کیا میں پڑھ سکتی ہوں بیماری کے لیے؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں, بالکل پڑھ سکتی ہیں. اور یہ جو حضرت آصف علیہ السلام تھے ان کی دعا ہے وہ سورۃ تحریم میں, تو کیا وہ میں پڑھ سکتا ہوں جس میں وہ جنت مانگی ہے انہوں نے حضرت آصف علیہ السلام کی؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں. قرآن کی آیت ہے, اس کا پڑھنا باعث برکت باعث رحمت, بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی کاش صاحب سے بات کروں. جی عرض کر رہا ہوں. جی آپ فرمائیے. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے. جی فرمائیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں گل کرنی ہے. جی فرمائیے, میں سن رہا ہوں. آپ لائیو ہیں میری بہن, آپ لائیو ہیں, بات کریں. اچھا جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے. بیٹی دعا کی کرو, نکے بچے ہوتے اللہ سے رحمتہ کرے, پروردگار تندرستی دے. بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں جی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوتے, بچے نکے بچے نے, اللہ ان تندرستی. آمین 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 آمین. اللہ کی شفائے کلی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں دعا ان کے لیے انشاءاللہ تعالی. دعا کرنا ضرور جی. اللہ کریم ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جی شفائے کاملہ, اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے میری بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ تمام بھائی بہنوں کی کال. اچھا پہلا سوال تھا, بھائی نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے کال کیا ہے اور ہمارا پروگرام پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی. اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. دیکھیں جو سوال آپ نے کیا نا بھائی, دیکھیں غلط کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہو, کیسے باشد, وہ امام ہوں, وہ مؤذن ہوں, وہ عالم ہوں, وہ مفتی, کوئی بھی ہوں. دیکھیں انسان سراپا خطا کا پتلا ہے. کسی کا امام ہونا, کسی کا عالم ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس سے غلطی کا صدور نہیں ہوگا, وہ غلطی نہیں کرے گا, اس سے گناہ نہیں ہوگا. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی شخص نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں مالی جو مال کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے یہ جو زیادتی ہوتی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں, بہت سنگین ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لیتا ہے, کسی کی دل آزاری کرتا ہے, دیکھیں تو یہ گناہ وہ ہیں حقوق العباد کی, یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک اس بندے سے آپ نہ مانگیں معافی, جب تک وہ بندہ صاحب حق معاف نہ کر دے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے.
یقینی طور پہ کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام کو، ایسے لوگوں کو تو اور زیادہ اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کسی حرکت سے دیکھیں پورا اسلام بدنام ہوتا ہے، علماء کی جماعت بدنام ہوتی ہے، پورا وہ طبقہ بدنام ہوتا ہے کسی ایک شخص کی اللہ اکبر زیادتی کی وجہ سے اور ایک شخص کی جو ہے کہ ظلم کی وجہ سے. یقینی طور پہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو جو پیسہ آپ حضرات سے لیا ہے واپس کرنا چاہیے، یا آپ حضرات سے بات یعنی معافی تلافی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. شرم ظاہر ہے کہ اسلامی طور پہ تو یہ تو بالکل سے یقینی طور پہ گری ہوئی حرکت ہے اور قابل مذمت یہ بات ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اللہ کریم انہیں ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ ہر ایسے شخص کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اپنا ڈر خوف عطا فرمائے. اور اگر زیادتی انہوں نے کر دی ہے تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ حضرات معاف کر دیں ان کو، ٹھیک ہے، اور یا پھر ان سے بات کریں کہ جی آپ کا وہ حق ادا کریں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، کالر آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب مجھے بھی آپ سے کوشچن کرنا ہے. جی جی فرمائیے. میری سوال یہ ہے آپ سے مولانا صاحب کے نا بیٹی کی شادی کے لیے نا مجھے کوئی دعا بتائیے، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کیا اور بیٹی کی شادی کے حوالے سے دعا مانگی کا دعا پوچھا ہے. میں عرض کرتا ہوں جی بہت شکریہ. اچھا، دوسرا سوال ایک میری بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے بچے نے ایک ایسی بچی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے جو بچی مسلمان نہیں ہے، غیر مذہب سے اس کا تعلق ہے. تو دیکھیں اس سلسلے میں یہ مسئلہ جو ہے نا بہت ہی یعنی قابل غور و فکر ہے. والدین کو اس حوالے سے بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے، بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. اگر وہ شخص کسی کو چاہتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بچی اگر تیار ہے مسلمان ہونے کے لیے، تو اس سے اچھی تو بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ کوئی شخص ہے، کوئی بچہ یا بچی اگر اسلام قبول کر رہا ہے اور اسلام قبول کر کے دین میں داخل ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ہاں اس کا ضرور خیال رکھا جائے. یوجولی جو دیکھنے میں آتا ہے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے، چونکہ ہم ان پر توجہ نہیں دے پاتے. ظاہر ہے کہ دیکھنا ایک شخص اپنے بچپن سے جس انداز میں گروتھ ہوئی ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے کو یا بیچاری کو کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اعمال کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد. یہ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، گریجولی ان کو پڑھائیں، ایجوکیٹ کریں. اب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ توحید کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اعمال کیا ہیں، عقائد کیا ہیں. تو ہم ان بیچاروں کو کچھ سمجھا نہیں پاتے. تو وہ جب ہمارے اندر آتے ہیں ہمارے گھروں میں یا ہماری سوسائٹی میں، تو وہ تو دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ ہم لوگ تو ان سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کوئی اچھی چھاپ ان پہ نہیں بن پاتی، ان کے اندر کوئی دینی ترقی، اسلامی ترقی نہیں ہو پاتی. ہمیں جب ہماری حالت کو وہ دیکھتے ہیں نا کہ عملی طور پہ ہم بھی دنیا کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم نے بھی کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی نماز نہیں ہے، میوزک آن ہے، ہر وقت جو ہے گانے بجانوں والا ماحول ہے. تو وہ بیچارے ایسے لوگ جب آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ حالت زیادہ بہتر ہے یا ہم جو پہلی حالت میں تھے وہ بہتر تھی. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ عملی طور پہ ہمارے یہاں چونکہ وہ اسلامی ماحول نہیں بن پاتا ہے گھروں میں، تو بیچارے آنے والے لوگ اور آنے والی بچیاں وہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو ہماری بڑی ڈبل ٹپل ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی بچیاں جب بہو بن کے، ڈاٹر ان لو بن کے یا سسٹر ان لو بن کے ہمارے گھروں میں آئیں تو ہم ان کو اچھے انداز میں ویلکم کریں، اپنا اخلاق پیش کریں، اسلامی اخلاق پیش کریں، پھر ان کو پڑھائیں، تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ کب کریں گے؟ جب ہم خود ایجوکیٹڈ ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، اسلامی معاشرت کیا ہے، اسلامی معاش کیا ہے، اسلامی معاملات کیا ہے، جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، سچ کی فضیلت کیا ہے، سود سے بچنا، وہ تمام وہ گناہ جس میں لوگ ملوث ہوتے ہیں. ہم بتائیں کہ شراب کیوں حرام ہے، اڈلٹری کیوں حرام ہے، یہ ہم ان کو بتائیں.
اور اگر الحمدللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں تو اس سے اچھی میری بہن بات نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اسلام میں داخل ہونے کا ایک انسان کوئی ذریعہ بنتا ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات. اور اس معاملے میں ہمیں بالکل آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ شادیوں کے سلسلے میں بڑی کالیں چونکہ مجھے آتی ہیں ماؤں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، اور ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، اللہ معاف کرے، بڑے مسائل. اچھے اچھے رشتے ملتے ہیں لیکن ہماری ان سے کنڈلی نہیں ملتی. وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ علاقہ، وہ ٹرائب، وہ زبان، اور اللہ معاف کرے وہ ذات، وہ اسٹیٹس، اتنی شرائط ہیں، اتنی شرطیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ ہماری گھروں میں بچیاں کنواری پڑی ہوئی ہیں. 40 سال کی بچیاں ہو گئی ہیں، اللہ اکبر، بڑی ایج کی ہو گئی ہیں، لیکن رشتے اچھے آتے ہیں لیکن ہماری وہ شرطیں نہیں ختم ہوتی ہیں. وہ کنڈلی وہ نہیں ملتی، وہ خاندان، وہ پاندان، اللہ اکبر، اتنی شرطیں ہوتی ہیں کہ بیچاری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ فلاں علاقے، جی فلاں علاقے کا میں فلاں علاقے کا ہوں، بندہ فلاں علاقے کا ہی ہونا چاہیے. میری زبان، میرا ٹرائب، میرا خاندان، میرا علاقہ، اللہ اکبر، وہ اسلام کی وہ روح ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے صرف ایک شرط بتائی کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، اے لوگو دین داروں کو ترجیح دو، دین والیوں کو ترجیح دو، دین والوں کو ترجیح دو، دین والوں کو ترجیح دو. ساری چیزیں آپ دیکھیں لیکن ترجیح آپ نے کیا ہے؟ ہماری تو ترجیح غلط ہے. ترجیح جو ہمیں وہی غلط آج ہو گئی. کس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں؟ جی بڑی اچھی جاب ہے، جی 40,000 50,000 کماتا ہے، بے شک اس کا دین کی حالت پتلی ہے اور بیڑا غرق ہے اس کا دینی حوالے سے، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ جی بڑی اچھی ویجز ہے جی، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے جی، اس کے پاس اپنا گھر ہے جی، اس کے پاس اپنی جاب ہے جی. بھائی اس کے علاوہ بھی دیکھیں دین کیا ہے، دین داری دیکھیں. ہم نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ. تو بہرحال میری بہن بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں، اور ایسی چیزوں کو نا پروموٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں، اس بچے کی بھی اس بچی کی بھی، تاکہ وہ جب اسلام لائے تو حقیقی معنوں میں وہ اسلام قبول کرے، اسلام کی بیوٹی کو سمجھتے ہوئے، خوبصورتی کو سمجھتے ہوئے، اسلام کو بہترین اپنے لیے نفع بخش وہ جب ہوگا جب ہم لوگ جو مسلمان لوگ ہیں نا، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کو سمجھائیں کہ اصل ایکچول اسلام کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی ان کو سمجھائیں. اچھا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ میری بہن نے سوال کیا ہے داماد کا جو رشتہ ہوتا ہے، بہو کا رشتہ ہوتا ہے. دیکھیں داماد جو ہے نا وہ یقینی طور پہ محرم ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے پھر اس کی ماں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل سے محرم ہے. تو اس کے علاوہ بہو بھی یقینی طور پہ محرم ہے سسر کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں نا سر پہ رکھنے کا رواج چونکہ ہمارے یہاں ہے، لیکن شرعاً جو یہ ہے کہ آپ سلام کریں، آپ سلام کا جواب دیں، آپ یعنی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ہماری اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں. آپ تو بہو کہہ رہی ہیں، میں نے اللہ اکبر والدین کو دیکھا ہے، مثال کے طور پہ بچی بڑی ہو گئی ہے، بڑی بچی ہے، جوان بچی ہے، شادی شدہ بچی ہے، اور باپ سے ملاقات کرتی ہے تو اللہ اکبر باپ اس کو پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، اس کو یعنی دیکھیں نا اظہار محبت کے انداز بدل جانے چاہیے عمر کے اعتبار سے. بچی مثلا 2 سال کی بچی، آپ اس کو گود میں بٹھا سکتے ہیں. اب یہ ہمارے یہاں جو ٹریڈیشن، جو رسمیں جو ہیں نا، ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے. آپ بچوں کو دعائیں دیں، آپ ہاں سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے والدین کو، یا حرج نہیں، لیکن ایسی بچی اور کہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ اس کو حق کر رہے ہیں، آپ اس کو سر پہ کس کر رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، معیوب سا لگتا ہے. اور اسی طریقے سے لاسٹ ویک بھی ایک خاتون نے فون کیا تھا تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ بڑا بچہ ان کے ساتھ اللہ اکبر رات میں وہ سوتا ہے، ٹھیک ہے ماں ہے، سگی ماں ہے اور بچہ جوان، لیکن شرعاً حکم ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں، بچے جب سرٹین ایج کو پہنچ جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو. میں ایک جگہ گیا تو میں حیران ہو گیا، ہمارے دور کے عزیز تھے وہ، میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ کہتی میری بیگم کافی عرصے سے اپنے 2 نوجوان بچوں کے ساتھ سوتی ہیں. نعوذ باللہ، کوئی کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ بچوں کے بستر کو الگ کر دیا جائے. پیار محبت اپنی جگہ، دیکھیں پیار محبت ایثار قربانی اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، پیار کی باؤنڈری کیا ہے، پیار کی اظہار کا طریقہ کیا ہے، محبت کی اظہار کا طریقہ کیا ہے. ہمارے یہ جو ڈھکوسلے ہوتے ہیں نا، پیار نہیں، پیار کے نام پہ ڈھکوسلے تماشے، اسلام نے ان سے منع کیا ہے. پیار کرو، پیار کے نام پہ تماشا نہ کرو، محبت کرو، محبت کے نام پہ تماشا نہ کرو. بھائی ماں بیٹے کا رشتہ بہت مقدس رشتہ ہے، لیکن چونکہ حکم شرعاً کہ بچہ جب اس سرٹین ایج کو پہنچ جائے اس کا بستر الگ کر دیجئے، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ تو بچے بالغ
بھائی اس کو الگ بستر آپ دیں، الگ اس کا بیڈ ہو، الگ اس کے اوڑھنے کا سلسلہ ہو، یہ چیزوں کا خیال رکھیں، ورنہ آپ یقین جانیے کہ بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے بڑے، چونکہ ہم لوگوں کو لوگ بتا دیتے ہیں مسائل پوچھنے کے حوالے سے، ایسے میں بیان نہیں کر سکتا ابھی، ایسے واقع اس ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں کہ پاؤں تلے زمین کھسک جائے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، لوگ بتاتے ہیں بیچارے مسئلہ پوچھنے کی نیت سے، عام لوگوں کو نہیں بتا پاتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے۔ ماں باپ کو حکم ہے بچے جب بڑے ہو جائیں اپنا انداز بھی بدلیں، کمرہ بند رکھیں، کپڑے اچھے پہنیں، بچوں کے سامنے اس طریقے سے نہ آئیں، بڑی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی گئیں۔ بچوں کو بھی حکم ہے بچے جس عمر کے اسی کے مطابق ان کو ٹریٹ کیجیے، شرم و حیا کا پورا خیال رکھا جائے گھروں کے اندر۔ تو بہرحال میری بہن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، یقینی طور پہ وہ محرم ہے، لیکن ٹھیک ہے سر پہ ہاتھ، شفقت کا ہاتھ پھیر دینا، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن حق کرنا اور اس طریقے سے یعنی اس کا ایک دائرہ، ایک باؤنڈری متعین ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا۔ اچھا، اس کے بھائی نے پوچھا ہے کہ ٹی وی پر بس قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو تلاوت کے دوران جو ہے سجد تلاوت جب ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سجد تلاوت پہ دیکھیں، سجد تلاوت میں یہ ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، ایک سجدہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ لیٹر آن کر لیں، لیٹر آن جب بھی آپ وہ کریں، جب تلاوت ختم ہو جائے اور جب بھی آپ باوضو ہوں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، تو یعنی سجدے تلاوت کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، تاخیر سے کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جی میرے اوپر ایک سجدہ واجب ہے، جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ایک سجدہ کر لیں سجدے تلاوت کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میری بہن نے ایوب علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے پوچھا تھا۔ میری بہن آپ بالکل اس دعا کو، ہر مریض کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں۔ ایوب علیہ السلام کی بڑی مشہور معروف دعا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات کہ لا علاج مرض کیوں نہ ہو کسی کو، اللہ نہ کرے کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو، جو لا علاج ڈاکٹر کہتے ہیں، ایسے امراض کے لیے بھی، ایسی بیماریوں کے لیے بھی یہ دعا بہت مجرب۔ ہاں یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک نے جس طریقے سے ایوب علیہ السلام کی دعا پر ایسے مہلک مرض سے اور بیماری سے شفاء کلی عطا فرمایا تھا، اللہ کریم آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہیں، اللہ کی قوت، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی، تو اللہ کی یقینی طور پہ اللہ پاک ہمیں بھی شفاء کلی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد میری بہن نے بیٹی کے رشتے کی طبیعت خراب ہے، میری بہن آپ کو بھی یہی حکم ہے اپنی بیٹی کو یہ جو دعا ہے نا ایوب علیہ السلام والی، یہ دعا پڑھ کے اس کو دم کریں، اسی طریقے سے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کریں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ اخلاص۔ ہر شخص کو چاہیے، دیکھیں یہ جو دور ہے نا بہت فتنوں والا دور ہے، فساد والا دور ہے، طرح طرح کی بیماریاں، شیاطین کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری زندگیوں میں، تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ دعائیں۔ اس کے بعد شادی کے لیے میری بہن نے پوچھا ہے، میری بہن اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہے، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، اس کی ایک تسبیح پڑھیے گا اور پڑھتے وقت ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم میرے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، وہ جو دعا بتائی تھی میں نے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کی زوال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وتحول عافیتک، اور جو عافیت مجھے حاصل ہے وہ عافیت بدل جائے، وہ عافیت تبدیل ہو جائے، اس کی تبدیلی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ومن فجاعت نقمتک، اور آنے والی مصیبت، ہر اچانک آنے والی مصیبت، اچانک آنے والے عذاب سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک سڈنلی کوئی عذاب آ جائے، ومن جمیع سخطک، اے اللہ میں آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ہر قسم کی ناراضگی، اللہ کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد ہو جائے جس سے آپ ناراض ہو جائیں، تو گویا ہر ایسے عمل سے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے، میرے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو میری بھرپور گزارش اپیل ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ اللہ کا واسطہ کی دعا کو یاد کر لیں، بہت پیاری دعا، اور جب دعا پڑھیں تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس دعا کے ذریعے کیسی انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو، پوری امت کو اللہ کریم اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور ہم جتنے لوگ ہیں اللہ ہمیں جب تک ہم دنیا میں زندہ ہوں، اللہ کریم ہمیں اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ ہم زندہ ہوں، اور جب ہم دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو اللہ پاک ہم میں سے ہر شخص کو، مرد عورت ہر شخص کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اور دعاؤں کا معمول ضرور بنائیے گا ناظرین، کم از کم روزانہ 5 منٹ سونے سے پہلے اللہ سے دعا،
اللہ پاک سے دعا پڑھنا نہیں، دعا مانگنا ہے، جیسے بھکاری اللہ اپنے داتا سے مانگ رہا ہوتا ہے، نہایت یقین کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یقین جانیے ایسی دعا مانگیں گے آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی 7:30 بجے شام میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔